ہم آگے چلیں گے کیونکہ کافی کتاب ابھی باقی ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے. اقسام النعم، نعمتوں کی قسمیں. قال الامام ابن القیم النعم ثلاث. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ نعمتیں تین قسم کی ہیں. نمبر 1، نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد. نعمت حاصلۃ، حاصل نعمت، یعلم بها العبد، جسے بندہ جانتا ہے کہ یہ نعمت ہے. نمبر 2، ونعمت منتظرۃ یرجوها، وہ نعمت جس کا بندہ انتظار کرتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے کہ ملے گی مجھے. نمبر 3، ونعمت هو فیها لا یشعر بها، اور وہ نعمت جو بندے کے پاس ہوتی ہے مگر اسے اس کا شعور نہیں ہوتا. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِتْمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ الْحَاضِرَةَ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی نعمت تمام کرنے کا، مکمل کرنے کا اپنے بندے پر، عرفہ تو اس کو پہچان کرا دیتا ہے. کس کا؟ نعمتہ الحاضرہ، اس کی موجود نعمت کا، کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے میرے پاس. اس کو نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں. وَآتَاهُ مِن شُكْرِهِ قَيْدًا يُقَيِّدُهَا بِهِ، اور اسے شکر کی نعمت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اس نعمت کو قید کر لیتا ہے، یعنی نعمت کی حفاظت ہوتی ہے. حَتَّى لَا تُشَرِّدَ، یہاں تک کہ وہ بھاگتی نہیں، یعنی وہ نعمت جاتی نہیں. فَإِنَّهَا تُشَرِّدُ بِالْمَعْصِيَةِ وَتُقَيَّدُ بِالشُّكْرِ، کیونکہ وہ نعمت بھاگ جاتی ہے نافرمانی کے ساتھ اور قید کی جاتی ہے شکر کے ساتھ. وَوَفَّقَهُ لِعَمَلٍ يَسْتَجْلِبُ بِهِ النِّعْمَةَ الْمُنْتَظَرَةَ، اور وہ اسے توفیق دیتا ہے ایسے عمل کی جس کے ذریعے وہ اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے جس کی اسے امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے اللہ اس کو جس کے ذریعے وہ نعمت کو، جس کا وہ امیدوار ہوتا ہے، اسے وہ پا لیتا ہے. وَبَصَّرَهُ بِالطُّرُقِ الَّتِي تَسُدُّهَا وَتَقْطَعُ طَرِيقَهَا، اور دکھاتا ہے اس کو کئی راستے، التی وہ جو، تسدُّهَا اس کو بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پریزرو کر دیتے ہیں. وَتَقْطَعُ طَرِيقَهَا، اور اس کے جانے کے راستے کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی وہ نعمت پھر اس شخص کے پاس باقی رہتی ہے. وَوَفَّقَهُ لِاجْتِنَابِهَا، اور اسے توفیق دیتے ہیں اس سے بچنے کی، نعمت کے جانے کے راستوں سے بچ جانے کی توفیق دیتا ہے. وَإِذَا بِهَا قَدْ وَافَتْ إِلَيْهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ، تو اس طرح وہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ مل گئی اس کو مکمل طور پر، پوری کی پوری اسے حاصل ہو گئی. وَعَرَّفَهُ النِّعَمَ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَلَا يَشْعُرُ بِهَا، اور وہ اسے ان نعمتوں کی بھی پہچان کرا دیتا ہے جو اس کو ملی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کا شعور نہیں رکھتا. تو شکر کے ذریعے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نعمت جو موجود ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، آنے والی جس کی امید ہوتی ہے اس کے لیے اچھے کام کی ایسی کوششوں کی توفیق دیتا وہ بھی مل جاتی ہے، اور پھر اس نعمت کے جانے کے راستے بھی بند کر دیتا ہے، اور جو نعمت ہوتی ہے اور اس کو شعور نہیں ہوتا وہ شعور بھی اس کو دے دیتا ہے. یعنی ساری نعمتیں مکمل طور پر اس کو مل جاتی ہیں. یہ جو اوپر نعمت کی 3 قسمیں بتائی نا انہوں نے، کہ ایک نعمت جس کو بندہ جانتا ہے، ایک نعمت جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، ایک نعمت جس کا اسے شعور ہی نہیں حالانکہ وہ اس کے پاس ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت تمام کرنا چاہتا ہے تو اسے اس نعمت کو جو اس کے پاس ہے اور اسے اس کا شعور ہے اس پر شکر عطا کرنے کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ نعمت جس کا اسے انتظار ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ان نعمتوں کو بھی دکھا دیتا ہے جو آلریڈی ہیں لیکن اسے اس کا شعور نہیں تھا، تو اس پہ نعمت تمام ہوگی، ساری نعمتیں اس کو مل گئی. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے.
وَيُحْكَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ فَقَالَ، کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی ہارون الرشید پہ داخل ہوا. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو. فقال یا امیر المومنین، کہنے لگا یا امیر المومنین، ثبت اللہ علیک النعم التي انت فیها بادامت شکرها، اللہ باقی رکھے تم پر وہ نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں نعمت کا شکر ادا کر کے. وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، اور قائم و دائم رکھے ان نعمتوں کو جن کی تم امید رکھتے ہو اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ اور اس کی ہمیشہ اطاعت کر کے، یعنی وہ بھی آپ کو مل جائیں. وَعَرَّفَكَ النِّعَمَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، اور آپ کو ان نعمتوں کی پہچان دے دے جو آپ کے پاس ہیں. وَلَا تَعْرِفُهَا لِتَشْكُرَهَا، اور آپ انہیں پہچانتے نہیں کہ ان کا شکر ادا کریں. فَأَعْجَبَ الرَّشِيدَ كَلَامُهُ، تو ہارون رشید کو اس کی بات بڑی تعجب خیز لگی، بہت اچھی لگی. وقال ما احسن تقسیمہ، کہنے لگا اس نے کیسی اچھی تقسیم کی. یہ 3 نعمتوں کا ذکر کیا اس نے. نیکسٹ ہے الوسائل التي تبعث على شکر النعم واستمرارها وزیادتها، وہ وسائل اور ذرائع جو نعمتوں کے شکر، ان کو برقرار رکھنے اور ان کے اضافے پر ابھارتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو شکر بھی ادا کرنے کے قابل بناتی ہیں انسان کو، باقی بھی رکھتی ہیں اور زیادہ کرنے پر ابھارتے ہیں، ان نعمتوں کو بڑھانے پر. اخی المسلم، میرے مسلمان بھائی، ہناک کثیر من الوسائل التي تعین على شکر المنعم واستمرار النعم وزیادتها نذکر منها، یہاں بہت سے ایسے وسائل ہیں، کثیر من الوسائل التي تعین، جو مددگار ہوتے ہیں، على شکر المنعم، منعم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، واستمرار النعم، اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے، وزیادتها، اور ان کو بڑھانے کے لیے. نذکر منها، ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس سے آپ شکر گزار بھی بنے، آپ کی نعمتیں باقی بھی رہیں اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہو. نمبر 1 ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنا. قال مخلد بن الحسین، مخلد بن حسین کہتے ہیں الشکر ترک المعاصی، شکر اصل میں گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے کہ اللہ آپ نے مجھے خوش کر دیا، میں گناہ چھوڑ کے، آپ کی نافرمانی چھوڑ کر آپ کو راضی کرتا ہوں. کبھی آپ نے یہ بھی معنی سنا شکر کا کہ وہ ترک المعاصی گناہ چھوڑنے کا نام ہے، یعنی شکر دراصل گناہ چھوڑنا ہے. اصل شکر وہ ادا کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتا ہے. وفی بعض الآثار الالہیتی، اور بعض الہی آثار یا احادیث قدسی میں ہے، ابن آدم، اے ابن آدم، خیری الیک نازل، میری خیر تیری طرف اتر رہی ہے. وشرک الی صاعد، اور شرک یعنی تیرا شرک کرنا میری طرف چڑھ رہا ہے. اتحبب الیک بالنعم، میں محبوب بنتا ہوں تیری طرف نعمتوں کے ساتھ. وتتبغض الی بالمعاصی، اور تو قابل نفرت بنتا ہے میری طرف گناہوں کے ساتھ. یعنی میں تجھے نعمتیں دیتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے، لیکن تو میری نافرمانی کرتا ہے تو میں تجھ سے ناراض ہوں. تو نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 الاعتراف لہ بالنعمت، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی. والثناء بها علیہ، اور اس نعمت کے ملنے پر اس کی تعریف کرنا. وعدم استخدامها فی شیء من معاصیہ، اور اس کو استعمال نہ کرنا گناہ کے کاموں میں. وقد سبق الحدیث عن ذلک، اور اس بارے میں حدیث گزر چکی ہے. نمبر 3 النظر الى اہل الفاقۃ والبلاء، فاقہ زدہ، مصیبت زدہ لوگوں کی طرف دیکھنا. فإن ذلك یوجب احترام النعمت، یہ نعمت کے احترام کو واجب کرتا ہے. وعدم احتقارها، اور اس کو حقیر نہ جاننے کا موجب بنتی. ولذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کسی کو فضیلت دی جائے مال اور شکل و صورت کے اعتبار سے، فلینظر الی من هو اسفل منہ،
تو دیکھے کہ کون اس سے نیچے ہے مال اور شکل میں، ممن فضل علیہ جس پر اسے فضیلت دی گئی ہے. وفی روایت اور ایک اور روایت میں آتا ہے انظروا دیکھو اس کی طرف من ہوا اسفل منکم جو تم میں سے نچلا ہے، یہ تم سے کمتر ہے. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے مال و دولت میں. فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے اس سے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں جانو گے. قرآن مجید میں بھی آتا نا تزدری کا لفظ. قال النووی نووی نے کہا، قال ابن جریر کہتے ہیں وغیرہ ھذا حدیث جامع لانواع من الخیر یہ حدیث جمع کرنے والی ہے بہت سی خیر کی اقسام کو. لأن الانسان کیونکہ انسان اذا رآ جب دیکھتا ہے من فضل علیہ فی الدنیا جسے اس پر دنیا میں فضیلت ملی ہے، طلبت نفسہ مثل ذلک تو اس کا نفس اس کے حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے مجھے بھی یہ مل جائے. جیسے قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، جب انسان کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو اس کو بھی خواہش اٹھتی ہے. بس اگر کسی کی اولاد نہیں تو کسی بچوں والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی دل میں تمنا تھی میری بھی کاش ہوتی. بیٹا نہیں تو بیٹے کی، بیٹی نہیں تو بیٹی کی. جو چیز نہیں انسان کے وہ کسی اور کے پاس دیکھے تو صحیح تو اس کا بچپنا کود پڑتا ہے. ایک بچے جو ہوتے ہیں نا اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں، کسی کے پاس ہے نا کوئی چیز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لأن الانسان اذا رأى من فضل علیہ فی الدنیا طلبت نفسہ مثل ذلک جب انسان دنیا میں اپنے آپ سے کسی کو آگے دیکھتا ہے تو اسی طرح کی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا نفس وہی چاہتا ہے. واستصغر ما عنده من نعمت اللہ تعالی اور اللہ کی جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے اسے وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. وحرص علی الازدیاد اور زیادہ کی حرص رکھتا ہے، لیلحق بذلک او یقاربہ تاکہ اس کے ذریعے وہ اس شخص سے جا ملے یا اس کے قریب تو ہو، یعنی اس کا سٹیٹس بھی اس کے برابر ہو جائے جو اس سے آگے. جب اس تک پہنچتا تو پھر کسی اور آگے والے کو دیکھتا پھر کہتا ہے اس سے بھی آگے چلا جاؤں. ھذا ھو الموجود فی غالب الناس یہ بات لوگوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہے. واما اذا نظر فی امور الدنیا اور جب وہ دنیا کے امور میں دیکھتا ہے الی من ہوا دونہ جو اس سے کمتر ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، فیہا ظہرت لہ نعمت اللہ علیہ فشکرہا تو پھر اس کے لیے اللہ کی نعمت ظاہر ہو جاتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے. وتواضع وفعل فیہ الخیر وہ تواضع اختیار کرتا ہے اور اس میں خیر کے عمل کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے. یعنی پھر نعمت ملنے پر اس کو تکبر نہیں ہوتا بلکہ اس نعمت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے. نمبر 4 معرفت الانسان انہ بمنزلۃ العبد المملوک لسیدہ انسان کا یہ جاننا کہ اس کا مرتبہ اپنے آقا کے سامنے زر خرید غلام کی طرح ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہیں؟ جیسے کوئی غلام ہوتا ہے. انہ بمنزلۃ العبد المملوک لسیدہ وانہ لا یملک شیئا علی الاطلاق اور یہ کہ وہ مطلقاً کچھ کسی بھی چیز کا مالک نہیں. جیسے غلام ہوتا ہے نا اس کا سارا مال کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے، اس کا اپنا تو کچھ نہیں نا. ہمارے پاس بھی جو نعمتیں جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں اصل میں. اس سے بھی انسان کے اندر پھر ایک بہت ٹھہراؤ آتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا ہے، اور لے تو ناراض نہیں. جدائی کا غم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ عبادات اور دوسری چیزوں کو متاثر کر دے. وَأَنَّ كُلَّ مَا لَدَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَحْضُ عَطَاءٍ مِّن سَيِّدِهِ اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ محض اس کے آقا کی عطا ہے، دین ہے، بخشش ہے. قال الحسن حسن بصری کہتے ہیں قال موسیٰ موسیٰ نے کہا یا ربی اے میرے رب کیف یستطیع آدم ان یؤدی شکر ما صنعت الیہ کیسے استطاعت رکھتا ہے آدم کہ وہ
اس نعمت کا شکر ادا کرے جو تو نے اس کو عطا کی ہے۔ اے رب، جو انعام تو نے آدم پر کیے وہ ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ خلقتہ بیدک، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحک، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، واسکنتہ جنتک، اور اس کو اپنی جنت میں بسایا، وامرت الملائکۃ فسجدوا لہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے سجدہ کریں۔ فقال یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، علم ان ذلک منی، اس نے جان لیا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ فحمدنی علیہ، تو اس نے اس پر میری تعریف کی۔ فکان ذلک شکر ما صنعت الیہ، تو یہ دراصل شکر تھا ان سارے احسانات کا جو میں نے اس کے ساتھ کیے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام کی مثال سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ آدم علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ سب دراصل اللہ کا ہے، اور اس ملنے پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ تعریف کیا ہو گئی؟ شکر کے قائم مقام ہو گئی۔ جب انسان یہ سوچ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس کے برعکس یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری کمائی، میرے علم، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ جو خود کو کریڈٹ دے، جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کو بنایا، خود ہی بنایا جو کچھ بنایا، کسی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ وَلِذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اسی لیے صحیحین میں ایک بات آتی ہے، یہ ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، حتی تفطرت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، یعنی سویل ہو جاتے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، اتفعل ھذا، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ای ان کل ما فعلہ اللہ تعالی بی من الاصطفاء والہدایۃ والمغفرۃ هو محض عطاء منہ سبحانہ یستحق علیہ الحمد والشکر فما انا الا عبد لہ سبحانہ، یعنی وہ سب کچھ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے ساتھ کیا ہے، چنے جانے سے لے کر ہدایت اور بخشش، وہ محض اسی کی سبحانہ وتعالی کی عطا ہے، جس پر وہ مستحق ہے حمد اور شکر کا۔ فما انا الا عبد لہ سبحانہ، میں تو بس اس کا ایک بندہ ہی ہوں، باقی سب کچھ تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو سمجھ تھی، لیکن افسوس کہ ان کی امت کے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے شاید وہ ان کا اپنا ذاتی ہے، اور اس میں سے اپنی مرضی کے ساتھ جس کو جو چاہیں عطا کریں۔ حالانکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ملتے جلتے، یستحق علیہ الحمد والشکر، حمد اور شکر کیا فرق ہے دونوں میں؟ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، یہ زبان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حمد کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ اور شکر انعام اور نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے زبان سے بھی، دل سے بھی، جوارح سے بھی۔ زبان سے اور دل سے انسان احسان مانتا ہے اور پھر جوابی کوئی عمل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5، الانتفاع بالنعم وعدم کنزها، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان کو ذخیرہ نہ کرنا، کنز نہ بنانا۔
فعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے باپ سے یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر مخیلۃ ولا سرف، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، من غیر مخیلۃ بغیر کسی تکبر کے، ولا سرف اور نہ اسراف کے، فضول خرچی کے، فإن اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے. یہ بھی شکر ادا کرنے میں سے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کریں، صرف رکھ نہ دیں. کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہر چیز سینت کے رکھے رکھتے ہیں، پھر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، ایکسپائری ہو جاتی ہے ان کی، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، پھر اٹھا کے نکال دیتے ہیں جب کسی کے کام کے نہیں رہتے. تو نعمت کو استعمال کرنا، صحیح جگہ استعمال کرنا، صحیح طریقے پہ استعمال کرنا، یہ بھی شکر ادا کرنے میں سے. نمبر 6 الصدقۃ والبذل والعطاء، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا، خرچ کرنا، بذل خرچ کرنا، عطا بخشنا، دینا. فإن ذلك من علامات شکر النعم، کیونکہ یہ سب بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی علامتوں میں سے ہے. وَلِذَلِكَ رُوِيَ، اسی لیے روایت کیا گیا ان داؤد علیہ السلام کہ داؤد علیہ السلام کان یقول کہا کرتے تھے فی دعائہ اپنی دعا میں سبحان مستخرج الشکر بالعطاء، پاک ہے وہ ذات اے شکر کو عطا کے ساتھ نکالنے والے، یعنی کچھ دینے کے قابل ہمیں بنانے والے. وَدُعِيَ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ الی قوم علی ریبۃ، سیدنا عثمان بن عفان کو ایسے لوگوں کی طرف بلایا گیا جو کسی گناہ کا شکار تھے. فَانْطَلَقَ لِيَأْخُذَهُمْ فَتَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ، تو وہ چلے ان کی طرف کہ انہیں پکڑے، تو اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے. فَآتَقَ رَقَبَةً شُكْرًا، تو انہوں نے آزاد کیا ایک غلام شکر کے طور پر، للہ اللہ کے لیے. اللہ یکون جرا علی یدیہ خزی مسلم، کہ شکر ہے کہ ان کے ہاتھوں کسی مسلمان کی رسوائی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. سمجھ آیا قصہ؟ کیا سمجھ آیا؟ حضرت عثمان خلیفہ تھے نا، کسی نے شکایت کی کہ کچھ لوگ مثلا مل کے شراب پی رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اب خلیفہ کا کام کیا تھا کہ جا کے دیکھتا بھی کیا ہو رہا ہے اور اس پر ان کو پکڑتا. اب ہوا یہ کہ بائی دا ٹائم حضرت عثمان اس سرٹن پوائنٹ پہ پہنچے تو لوگ پہلے ہی بھاگ چکے تھے، وہاں سے جا چکے تھے، وہاں نہیں تھے. تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا شکرانے کے طور پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں ہوئی، میرے ہاتھ سے اس کو مار نہیں پڑی یا سامنے نہیں آیا لوگوں کے، انہوں نے گناہ کیا، ان کا گناہ چھپ گیا، میں نے ان کے گناہ کو عام نہیں کیا. اب دیکھیے بعض اوقات لوگ آپ کے پاس آ کے اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، آپ کو کنفائڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسئلہ سنتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں جا کے، اس طرح کہ ان کا نام بھی لے لیتے ہیں اور ان کی بری شہرت کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. اب حضرت عثمان نے یہ نہیں کیا کہ اچھا جو شکایت لے کر آیا تو اس سے پوچھا تو مجھے ان کا نام بتاؤ، ان کا رنگ بتاؤ، اور اس کی تحقیق میں اس طرح پڑ گئے کہ وہ ان کو رسوا کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس پر بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بچا لیا، میں اس مسئلے میں نہ پڑی، تو نے مجھے اس سے الگ رکھا. مثلا یہ ابھی ایک بہن جھگڑے کی بات کر رہی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو سسرال والے بھی دین میں نہیں اور عورت کی زبان بھی ٹھیک نہیں، اور یہ وہ ان سے چاہتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی فیصلہ کریں.
ٹھیک ہے انسان کسی کے درمیان صلح کروا سکتا ہے، کرا دے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. خاص طور پر ایک عورت کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی مرد کو یہ سمجھائے کہ تم اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، اور بیوی کو یہ سمجھائے کہ تم اپنے میاں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لوگ کم ہی مانتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہی نہیں کہ آپ انہیں منوا سکیں. اور جب آپ ایسے کسی جھگڑے میں پڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہو کے باہر نکلتے ہیں. تو انسان کسی بھی معاملے میں پڑنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس کہ وہ اس کو صحیح طور پر ہینڈل کر لے گا. نہیں تو اپنے آپ کو الگ ہی رکھے کہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں یہ کر سکتا. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان اوائڈ نہیں کر سکتا. مثلا آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، تو ماں کہے کہ میں تو اس مسئلے میں نہیں پڑھنے لگی، میں تو وہ جا رہی ہوں. ایسے کر سکتے ہیں؟ دو بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، تو ہم نے کرنا ہی ہے. اچھا بعض اوقات ہم کوئی ایسا جھگڑا سلجھانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ سلجھ جاتا ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں صلح کروا دی، دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا دی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے کو پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. تو اگر اندیشہ ہو کہ میں کر نہیں سکوں گی تو انسان کسی اور کی مدد لے، اور اگر اندیشہ ہو کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا تو پھر لوگوں کو چھوٹے مسئلے میں رہنے دے، بڑے بگاڑ میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں تو جس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس مسئلے میں پڑنے سے بچا لیا. اللہ نے میری عزت رکھی اور ان کی بھی عزت رکھی، وہ مجھ سے بچ گئے، میں ان سے بچ گیا، میرا ان کا ٹاکرا نہیں ہوا جیسے کہتے ہیں نا.